محترم ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم ناظرین، اس کتاب تسہیل المصادر میں آج ہمارا سبق گوید، خواند، نویسد، خورد، نوشد، بخشد سے رہے گا۔ اس سے پچھلی ویڈیو سبق میں مضارع معروف اور مجہول کی گردانیں اور یہ مضارع سے متعلق سوالات حل کیے تھے، اور گوید، خواند، نویسد کا ترجمہ پڑھا تھا۔ آج کے سبق میں گوید، خواند، نویسد جتنے بھی یہ مضارع ہیں، سب سے مضارع کی معروف اور مجہول کی گردان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو گوید سے مضارع معروف کی گردان ہوگی، ترجمے سے کے ساتھ کر رہا ہوں میں۔ گوید ترجمہ وہی چار طریقے سے ہو سکتا ہے۔ گوید وہ کہے، وہ کہتا ہے یا وہ کہہ رہا ہے یا وہ کہے گا۔ صیغہ واحد غائب۔ گویند وہ کہیں یا وہ کہتے ہیں یا وہ کہہ رہے ہیں یا وہ کہیں گے۔ صیغہ جمع غائب۔ گوئی تو کہے یا تو کہتا ہے یا تو کہہ رہا ہے یا تو کہے گا۔ صیغہ واحد حاضر۔ گوید تم کہو، تم کہتے ہو، تم کہہ رہے ہو، تم کہو گے۔ صیغہ جمع حاضر۔ گویم میں کہوں یا میں کہتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں یا میں کہوں گا۔ صیغہ واحد متکلم۔ گویم ہم کہیں یا ہم کہتے ہیں یا ہم کہہ رہے ہیں یا ہم کہیں گے۔ صیغہ جمع متکلم۔ اب گوید سے مضارع مجہول کی گردان۔ مضارع مجہول بنانے کا قاعدہ ہے، مضارع معروف بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ مضارع مجہول بنانے کا قاعدہ کیا ہے کہ ماضی مطلق کے آخر میں ہا شبد زیادہ کر کے مضارع مجہول بناتے ہیں۔ تو گوید کا ماضی مطلق کیا ہے؟ مضارع مجہول بنانے کے لیے یہ دیکھنا پڑے گا۔ گوید سے مضارع مجہول کی گردان کرنے کے لیے یہ دیکھنا پڑے گا کہ گوید کی ماضی مجہول کیا ہے، کیونکہ مضارع مجہول ماضی مطلق سے ہی بنتا۔ تو دیکھنا پڑے گا کہ گوید کی ماضی مجہول ماضی مطلق کیا ہے۔ تو ماضی مطلق گوید کی ہے گفت، تو گفت سے بنے گا مضارع مجہول، آخر میں ہا شبد لگانا ہوگا۔ گفتہ شبد، یہ ہوا مضارع مجہول۔ گفتہ شبد وہ کہا جائے، وہ کہا جاتا ہے، وہ کہا جا رہا ہے، وہ کہا جائے گا۔ اس میں اکثر طلبہ غلطی کرتے ہیں کہ گوید سے جب مضارع مجہول کی گردان کراتے ہیں تو گوئیدہ شبد، گوئیدہ شبد، جسے دیکھو وہ گوئیدہ شبد گردان کرتا۔ تو وہ غلطی جو ہے یہ مضارع مجہول کے قاعدے کو یاد نہ کرنے پر ہوتی ہے۔
مضارع مجہول کے بنانے کے قاعدے کو۔ اب مضارع مجہول بنانے کا قاعدہ یاد ہو اور اچھی طرح دماغ میں بیٹھا ہوا ہو سمجھ کر تو کوئی دشواری نہیں ہے۔ تو گوید کی ماضی مطلق گفت ہے، اسی میں ہا شبد لگا کر مضارع مجہول بنانا ہے۔ تو گفتہ شبد یہ ہو گیا، گفتہ شوند، وہ کہے جائیں، وہ کہے جاتے ہیں، وہ کہے جائیں گے۔ صیغہ جمع غائب، گفتہ شوی، تو کہا جائے، تو کہا جاتا ہے، تو کہا جا رہا ہے، تو کہا جائے گا۔ صیغہ واحد حاضر، گفتہ شوید، تم کہے جاؤ، تم کہے جاتے ہو، تم کہے جا رہے ہو، تم کہے جاؤ گے۔ صیغہ جمع حاضر، گفتہ شوم، میں کہا جاؤں، میں کہا جاتا ہوں، میں کہا جا رہا ہوں، میں کہا جاؤں گا۔ صیغہ واحد متکلم، گفتہ شویم، ہم کہے جائیں، ہم کہے جاتے ہیں، ہم کہے جا رہے ہیں، ہم کہے جائیں گے۔ صیغہ جمع متکلم۔ اب اس کے بعد ہے خواند۔ اب وہ ترجمے میں نے چاروں بتا دیے ہیں، لیکن آسانی اور جلدی کے لیے سبھی کی گردان ہو جائے، میں کتاب میں دیے ہوئے ترجمے پر اکتفا کر رہا ہوں۔ خواند وہ پڑھے، صیغہ واحد غائب، خوانند وہ پڑھیں، صیغہ جمع غائب، خوانی تو پڑھے، صیغہ واحد حاضر، خواند تم پڑھو، صیغہ جمع حاضر، خوانم میں پڑھوں، صیغہ واحد متکلم، خوانیم ہم پڑھیں، صیغہ جمع متکلم۔ اب خواند سے ماضی مضارع مجہول کی گردان، تو یہ ماضی مطلق سے ہی بنے گا، ہا شبد بڑھانا، خواندہ شبد، خواندہ شبد وہ پڑھا جائے، صیغہ واحد غائب، خواندہ شوند وہ پڑھے جائیں، صیغہ جمع غائب، خواندہ شوی تو پڑھا جائے، صیغہ واحد حاضر، خواندہ شوید تم پڑھے جاؤ، صیغہ جمع حاضر، خواندہ شوم میں پڑھا جاؤں، صیغہ واحد متکلم، خواندہ شویم ہم پڑھے جائیں، صیغہ جمع متکلم۔ نویسد سے مضارع معروف کی گردان، نویسد وہ لکھے، صیغہ واحد غائب، نویسند وہ لکھے، صیغہ جمع غائب، نویسی تو لکھے، صیغہ واحد حاضر، نویسے تم لکھو، صیغہ جمع حاضر، نویسم میں لکھوں، صیغہ واحد متکلم، نویسیم ہم لکھیں، صیغہ جمع متکلم۔ اب مضارع مجہول نویسد سے ماضی مطلق دیکھنا ہے، اس کا نویسد کا کیا ہے؟ نویسد کا ماضی مطلق ہے نوشت، تو نوشت کے بعد ہا شبد بڑھانا، نوشتہ شبد وہ لکھا جائے، صیغہ واحد غائب، نوشتہ شوند وہ لکھے جائیں، صیغہ جمع غائب، نوشتہ شوی تو لکھا جائے، صیغہ واحد حاضر، نوشتہ شوید تم لکھے جاؤ، صیغہ جمع حاضر، نوشتہ شوم میں لکھے جاؤں، صیغہ واحد متکلم، نوشتہ شویم ہم لکھے جائیں، صیغہ جمع متکلم۔ اس میں بھی طلبہ غلطی کرتے ہیں، نویسد ہے تو نویسدہ کہیں کچھ کہیں گے، کہیں کچھ کہیں گے، تو سیدھی سیدھی بات ہے، مضارع مجہول ماضی مطلق سے بنے گا۔ کسی بھی مضارع کی ماضی مطلق دیکھ لیں کیا ہے، اسی کے آخر میں ہا شبد بڑھا دیں۔ اب ہے خرد، خرد وہ کھائے، صیغہ واحد غائب، خورند وہ کھائیں، صیغہ جمع غائب، خوری تو کھائے، صیغہ واحد حاضر، خورید تم کھاؤ، صیغہ جمع حاضر، خرم میں کھاؤں، صیغہ واحد متکلم، خریم ہم کھائیں، صیغہ جمع متکلم۔ اب مجہول، خوردہ شبد وہ کھائے جائے، صیغہ واحد غائب، خوردہ شوند وہ کھائے جائیں، صیغہ جمع غائب، خوردہ شوی تو کھائے جائے، صیغہ واحد حاضر، خوردہ شوید تم کھائے جاؤ، صیغہ جمع حاضر، خوردہ شوم میں کھائے جاؤں، صیغہ واحد متکلم، خوردہ شویم ہم کھائے جائیں، صیغہ جمع متکلم۔ نوشد، نوشد وہ پیے، صیغہ واحد غائب، نوشند وہ پیے، صیغہ جمع غائب، نوشی تو پیے، صیغہ واحد حاضر، نوشے تم پیو، صیغہ جمع حاضر، نوشم میں پیوں، صیغہ واحد متکلم، نوشے ہم پیے، صیغہ جمع متکلم۔ مضارع مجہول نوشد کی ماضی مطلق کیا ہے؟ نوشیدن، نوشید۔ اب نوشید کے آخر میں ہا شبد لگانا، نوشیدہ شبد وہ پیا جائے، صیغہ واحد غائب،
نوشیدہ شوند وہ پیے جائیں سے گا جمع غائب، نوشیدہ شوی تو پیا جائے سے گا واحد حاضر، نوشیدہ شوید تم پیے جاؤ سے گا جمع حاضر، نوشیدہ شوم میں پیا جاؤں سے گا واحد متکلم، نوشیدہ شویم ہم پیے جائیں سے گا جمع متکلم۔ بخشد، بخشد مضارع معروف، وہ بخشے سے گا واحد غائب، بخشند وہ بخشیں سے گا جمع غائب، بخشی تو بخشے سے گا واحد حاضر، بخشے تم بخشو سے گا جمع حاضر، بخشم میں بخشوں سے گا واحد متکلم، بخشیم ہم بخشیں سے گا جمع متکلم۔ مجہول، اب بخشت کی ماضی مطلق کیا ہے؟ بخشید، تو بخشید کے آخر میں یا مجہول بڑھانی ہے۔ بخشیدہ شود وہ بخشا جائے سے گا واحد غائب، بخشیدہ شوند وہ بخشے جائیں سے گا جمع غائب، بخشیدہ شوی تو بخشا جائے سے گا واحد حاضر، بخشیدہ شوید تم بخشے جاؤ سے گا جمع حاضر، بخشیدہ شوم میں بخشا جاؤں سے گا واحد متکلم، بخشیدہ شویم ہم بخشے جائیں سے گا جمع متکلم۔ گوید، خواند، نویسد کے بعد جو مضارع کی یہ اردو فارسی کی مشق ہے، اردو میں ترجمہ کرو فارسی بناؤ، یہ ہمارا سبق ہے۔ اردو میں ترجمہ کرو، بخشیدہ شوی، بخشیدہ شوی یہ بخشیدن مصدر سے فعل مضارع مجہول واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ مضارع مجہول تو ماضی مطلق سے بنایا جاتا ہے، بخشیدن کا ماضی مطلق بخشید، اسی کے آخر میں ہا شود بڑھا دیا تو بخشیدہ شود یا بخشیدہ شوی ہو گیا۔ تو بخشیدہ شوی تو بخشا جائے یا تو بخشا جاتا ہے یا تو بخشا جا رہا ہے یا تو بخشا جائے گا۔ نخرید، نخرید، نخرید یہ خوردن مصدر سے فعل مضارع منفی معروف ہے، فعل مضارع منفی معروف۔ خوردن کا معنی ہے کھانا، تو نخرید کا معنی ہوگا جمع حاضر کا صیغہ ہے یہ، تو تم نخرید تم نہیں کھاتے ہو، تم نہیں کھاتے ہو یا نہیں کھا رہے ہو یا نہیں کھاؤ گے یا نہ کھاؤ، تو نخرید تم نہ کھاؤ یا تم نہیں کھا رہے ہو، تم نہیں کھاتے ہو یا تم نہیں کھاؤ گے۔ نویسیم، نویسیم، نویسیم نوشتن مصدر سے جمع متکلم کا صیغہ ہے، مضارع معروف، مضارع مثبت معروف جمع متکلم کا صیغہ۔ نوشتن کا معنی ہے لکھنا، تو نویسیم کا معنی ہوگا ہم لکھیں، ہم لکھیں یا ہم لکھتے ہیں یا ہم لکھ رہے ہیں یا ہم لکھیں گے۔ خوانی، خواندن مصدر سے فعل مضارع مثبت معروف واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ خواندن کا معنی ہے پڑھنا، تو خوانی کا معنی ہوگا تو پڑھے، تو پڑھتا ہے، تو پڑھ رہا ہے یا تو پڑھے گا۔ گفتہ شوند، گفتہ شوند، تو گفتہ شوند گفتن سے مضارع مجہول
جمع غائب کا صیغہ ہے۔ گفتن کا معنی کہنا، تو گفتہ شوند وہ کہے جائیں، وہ کہے جائیں، یا وہ کہے جاتے ہیں، یا وہ کہے جا رہے ہیں، یا وہ کہے جائیں گے۔ نوشید، نوشید ہے، یہ نوشید نہیں ہے، کبھی کوئی نوشید پڑھے اسے۔ نوشید تو ماضی مطلق واحد غائب کا صیغہ ہو گیا نوشیدن سے، تو یہ ماضی مطلق کی مشق نہیں ہے، یہ مضارع کی مشق ہے۔ تو مضارع نوشد، نوشند، نوشی، نوشید، تو نوشید نوشیدن سے مضارع معروف جمع حاضر کا صیغہ ہے نوشید۔ معنی ہوگا تم پیو، تم پیتے ہو، تم پی رہے ہو، تم پیو گے۔ خرند، خرند خوردن مصدر سے جمع غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع معروف جمع غائب کا صیغہ۔ معنی ہوگا وہ کھائیں، وہ کھاتے ہیں، وہ کھا رہے ہیں، یا وہ کھائیں گے۔ بخشیدہ شویم، بخشیدن سے جمع متکلم مضارع مجہول کا صیغہ۔ معنی ہوگا ہم بخشے جائیں، یا ہم بخشے جاتے ہیں، یا ہم بخشے جا رہے ہیں، یا ہم بخشے جائیں گے۔ ننوشد، ننوشد، ننوشد یہ نوشیدن مصدر سے مضارع منفی معروف واحد غائب کا صیغہ ہے۔ معنی ہوگا وہ نہ پیے، وہ نہ پیے، وہ نہ پیتا ہے، وہ نہیں پی رہا ہے، یا وہ نہیں پیے گا۔ وہ نہ پیے، وہ نہ پیتا ہے، وہ نہیں پی رہا ہے، یا وہ نہیں پیے گا۔ گویم گفتن سے مضارع، گفتن سے مضارع معروف واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ معنی ہوگا میں کہوں، میں کہتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں، یا میں کہوں گا۔ نوشتہ شوی، نوشتن سے فعل مضارع مثبت مجہول واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ معنی ہوگا تو لکھا جائے، تو لکھا جاتا ہے، تو لکھا جا رہا ہے، تو لکھا جائے گا۔ آورد، یہ آوردن سے مضارع معروف واحد غائب کا صیغہ ہے۔ آوردن کا معنی ہے لانا، تو معنی ہوگا وہ لائے، وہ لاتا ہے، وہ لا رہا ہے، وہ لائے گا۔ فارسی بناؤ، وہ بخشے جائیں، یہ مضارع مثبت جمع غائب کا صیغہ ہو گیا بخشیدن سے، تو بنے گا مضارع مثبت مجہول وہ بخشے جائیں، تو بخشیدہ شوند وہ بخشے جائیں، بخشیدہ شوند وہ بخشے جائیں۔ میں پڑھوں، یہ خواندن پڑھنا سے فعل مضارع مثبت معروف واحد متکلم کا صیغہ ہوا۔
بنے گی خوانم، میں پڑھوں خوانم، اور تم لکھو، تم لکھو، یہ نوشتن لکھنا سے فعل مضارع مثبت معروف جمع حاضر کا صیغہ ہے۔ بنے گی نویسید، تم لکھو، نویسید، وہ نہ ستایا جائے، یہ آزاریدن سے، آزاریدن ستانا، آزاریدن ستانا سے فعل مضارع مجہول جمع وہ نہ ستایا جائے واحد غائب کا صیغہ ہے، واحد غائب کا صیغہ، تو بنے گا نہ آزاریدہ شود، وہ نہ ستایا جائے، نہ آزاریدہ شود، ہم بلائے جائیں، یہ تلبیدن سے فعل مضارع مثبت مجہول جمع غائب کا صیغہ ہے، بنے گی تلبیدہ شویم، ہم بلائے جائیں، تلبیدہ شویم، تو لائے، آوردن لانا سے فعل مضارع واحد حاضر کا صیغہ ہے، یہ آوری، تو لائے، وہ کھڑا کیا جائے، وہ کھڑا کیا جائے، استادن کا معنی ہے کھڑا ہونا، اب وہ کھڑا کیا جائے تو یہ فعل مضارع مجہول ہوا، اب استادن کا مضارع، استادن کا مضارع پیچھے تو آیا نہیں ہے، اور نہ ہی گوید، خواند، نویسد وغیرہ میں آیا ہے، اس لیے اس طریقے کے فعل مضارع کے صیغے نہیں لانے چاہیے تھے، جن کے مضارع ابھی طلبہ کے سامنے نہیں آئے ہیں۔ ایسے ہی پیچھے ایک جملہ آ گیا ستایا جائے، تو اس کا بھی مضارع نہیں آیا، بلائے جائیں، اس کا بھی نہیں آیا، تو جن مصدروں کے مضارع آ چکے انہی کی مشق کرانی چاہیے تھی۔ اب آخر میں مصادر تو طلبہ نے ابھی پڑھے نہیں ہیں، آخر میں طلبہ نے پڑھے نہیں ہیں، تو وہاں سے مضارع کیسے، یا پھر آگے سے پڑھایا جائے اور پیچھے سے ہی پڑھایا جائے، خیر۔ تو استادن کا معنی کھڑا ہونا ہے، اور کھڑا کرنا استانیدن، استانیدن کھڑا کرنا، استانیدن کا مضارع استاند، معروف، اب یہاں تو مجہول بننا ہے، تو استانیدہ شود، وہ کھڑا کیا جائے، استانیدہ شود، وہ کھڑا کیا جائے، ایک تو پیچھے جو مصدر آیا ہے وہ کھڑا ہونا آیا ہے، اسی کا ہوتا تب بھی ٹھیک ہے، اب یہ اور کر دیا کھڑا کیا جائے، تب استادن کا طریق تادیہ بنایا جائے، طریق تادیہ طلبہ نے نہیں پڑھا، پھر اس کا مضارع نکالا جائے، پھر مضارع مجہول بنایا جائے، سینکڑوں ایسے کام ہو گئے اس میں جو طلبہ نے ابھی کیے ہی نہیں ہیں، سامنے آئے نہیں ہیں۔ ہم نہ کہیں، گفتن سے فعل مضارع منفی معروف ہے، یہ تو نہ گوئیم، ہم نہ کہیں،
تم کھاؤ، تم کھاؤ، خوردن سے ہے یہ جمع حاضر کا صیغہ فعل مضارع. خورید، خورید تم کھاؤ. وہ پئیں، یہ نوشیدن سے جمع غائب کا صیغہ ہو گیا. نوشند وہ پئیں. میں نہ پہچانا جاؤں، میں نہ پہچانا جاؤں. تو شناختن پہچاننا، شناختن پہچاننا تو بنے گا نہ شناختہ شوم، میں نہ پہچانا جاؤں، نہ شناختہ شوم. وہ بخشیں، وہ بخشیں یہ بخشیدن سے جمع غائب کا صیغہ ہو گیا. بخشند وہ بخشیں، بخشند وہ بخشیں. یہ آج کا ہمارا سبق ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.